بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو لاسٹ کلاس میں یہاں اس مقام تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی انسان جو جنب ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں آ جاتا ہے، جس کے معنی اور تفصیل یہ بیان کیے گئے تھے کہ اس صورت میں کہ جب کوئی انسان جس کے جسم سے منی خارج ہو جائے مقام پیشاب سے، تو اس صورت میں اس کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں اور اس شخص کو مجنب کہتے ہیں۔ بس اس کے اندر یہ چیز بھی وضاحت کی گئی تھی کہ چاہے یہ رطوبت اختیار کے حالت میں نکلے یا بے اختیاری کے حالت میں نکلے، یا یہ جاگتے ہوئی حالت میں نکلے، یا انسان سو رہا ہو اس وقت انسان کے جسم سے نکلے، یہ تمام کیفیتیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس منی کے خروج کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھے تو وہ مجنب کہلائے گا، اور مجنب کے احکام اس کے اوپر بار ہوں گے۔ 345 نمبر مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جس کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور رطوبت، جس کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کے مقام پیشاب سے مختلف قسم کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط انسان کے جسم سے فقط پیشاب ہی خارج ہوتا ہے، بلکہ انسان کے جسم سے دیگر کچھ رطوبتیں بھی خارج ہوتی ہیں کہ جو ایسی رطوبتیں ہیں جن کو پاک شمار کیا جاتا ہے، اور ان پاک رطوبتوں کے حوالے سے ان کا مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی وجہ سے یعنی اس رطوبت کے خارج ہونے کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی خاص طور پر نہیں آتی، جس کے اندر مختلف ناموں کے اعتبار سے ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ یہ کہ ایک رطوبت ہے کہ جو ودی کہلاتی ہے، وضی کہلاتی ہے، مزی کہلاتی ہے۔ یہ تمام رطوبتیں ہیں کہ جو خارج ہوتی ہیں لیکن اس کو پاک شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے جب انسان شہوت کی کیفیت میں آئے تو وہ جو رطوبت اس انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے منی سے پہلے، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی جو خارج ہو جاتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، وہ بھی پاک ہے۔ جو کبھی منی کے بعد خارج ہوتی ہے اس کو وضی کہا گیا ہے، اور یا یوں کہا گیا کہ جو رطوبت بعض وقت پیشاب کے بعد نکلتی ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو پس ان دونوں رطوبتوں کے اندر ایسا ہے کہ اگر یعنی مثلا ودی کے اندر پیشاب کی آمیزش نہیں ہے تو وہ بھی پاک ہے۔ تو یہ تمام رطوبتیں ایسی ہیں کہ جو خود بذات ہی کوئی احکام نہیں رکھتی، کوئی ایسی نجاست یا کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر ذمہ داری کے طور پر نہیں لاتی کہ جس کے اندر ہمیں کوئی غسل یا کوئی وضو یا طہارت کا مسئلہ پیش آئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، یہاں جو جملہ لکھا ہے کہ پیشاب کے علاوہ کوئی اور چیز، تو اور چیز میں بہت ساری چیزیں آ سکتی جن کی یہ تذکرے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہوئی اور یہ نہیں جانتا تھا کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور رطوبت، تو اگر وہ شہوت کے ساتھ نکلی ہے، کوئی اچھل کر نکلی ہے اور نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہے تو منی کا حکم رکھتی ہے، اور اگر ان تین علامت میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ یہ پچھلی مرتبہ مسئلہ بیان ہوا تھا جس کی کچھ تفصیل یہاں پر بیان ہو گئی۔ اب 347 نمبر مسئلہ ہمارے کورس کا حصہ ہے جس کے اندر بیان یہ ہوا کہ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، یعنی انسان جب مجنب ہو جائے اس ذریعے سے منی خارج ہونے کی وجہ سے تو اس کے بعد پیشاب کر لے، یہ مستحب ہے۔ اس کا ایک حکمت کہہ لیں یا اس کا ایک فائدہ کہہ لیں کہ وہ اس اعتبار سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ چونکہ ایک ہی جگہ سے پیشاب بھی خارج ہوتا ہے، منی بھی خارج ہوتی ہے، دیگر رطوبتیں بھی خارج ہوتی ہیں، تو جب منی خارج ہوئی اس کے بعد جب انسان پیشاب کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ منی کے اعتبار سے جو منی کے یوں کہا جا سکے کہ منی کے قطرے باقی رہ سکتے تھے وہ ان کا احتمال ختم ہو جاتا ہے،
تو اب ایک طرح سے جیسے کہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ استبراء پیشاب کرنے کے بعد اگر انسان کر لے، یعنی استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مقام پیشاب کو اس طرح سے اب صاف کر لے کہ جس کے بعد اسے ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب نالی میں پیشاب باقی نہیں رہا. بس اسی طرح سے منی خارج ہونے کے بعد اگر انسان پیشاب کر لے تو منی کے اعتبار سے ایک مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب منی کم سے کم باقی نہیں رہی. اب اگر کچھ باقی رہ بھی گیا تو یا تو پیشاب ہوگا یا کچھ اور ہوگا. فرق اس سے کیا پڑے گا، یہ ابھی آگے جا کر مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا کہ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کرنا مستحب ہے. اگر پیشاب نہ کرے یعنی یہ استبراء یہ مستحب ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا، اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو کہ جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے. یعنی اگر پیشاب نہیں کیا تو اس کا مطلب نالی صاف ہونے کا اطمینان نہیں ہوا یا استبراء نہیں ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اگر ہم نے یہ کام کیا کہ غسل کر لیا اور غسل کے بعد اس مقام سے کوئی رطوبت خارج ہوئی، اب تو یا تو پتا ہے کہ یہ کوئی اور رطوبت ہے، مثلا پیشاب ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یا کوئی اور رطوبت مثلا پاک رطوبتوں میں سے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر شک ہو جائے کہ یہ رطوبت منی ہے یا کوئی اور، اگر شک ہو گیا تو اس شک کے اندر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ احتیاط آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس رطوبت کو منی کا حکم سمجھنا پڑے گا. یعنی نتیجہ کیا ہوگا، اگر شک ہے تو وہ منی کا حکم رکھے گی. اب منی کا حکم رکھے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ منی کا حکم رکھنے کی وجہ سے اب چونکہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ آپ کے مقام سے منی خارج ہوئی ہے تو اب منی خارج ہونے کی وجہ سے آپ کو مجنب سمجھا جائے گا اور پھر دوبارہ غسل کرنا آپ کی ذمہ داری قرار پائے گا. تو اس لیے منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کر لینا یہ ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کا ایک فائدہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے. یہاں تک ہمارے جنابت کے احکام کے اعتبار سے یہ دو مسائل کورس میں تھے، یہ مکمل ہوا. اب وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں، یعنی جو شخص حالت جنابت میں آ گیا، اب حالت جنابت کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے کہ منی کے خارج ہونے کی وجہ سے، اب چاہے کسی بھی وجہ سے، حالت جنابت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجنب ہو گیا تو اس مجنب ہونے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجنب شخص پر 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. مثلا یہاں پر بہت آسانی کے ساتھ بہت آسان الفاظ کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ کا نام سب سے پہلے پوائنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مثلا نمبر 354 5 چیزیں مجنب پر حرام ہے. پوائنٹ نمبر 1، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالی کے نام سے خواہ کسی بھی زبان میں ہو مس کرنا. یہ عام حالات کے اندر بھی یہی حکم ہے. مثلا انسان جب طہارت کی حالت میں ہو، یعنی وضو کیا ہوا ہے، طہارت اس کے پاس ہے، تب تو وہ قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن اگر طہارت نہیں ہے تو ویسے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی طرح سے جنابت کے حالت میں بھی وہ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اللہ کے نام کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب وہ اللہ کا نام کسی بھی زبان میں لکھا ہو، چاہے اللہ جیسے عربی میں لکھا جاتا ہے اس طرح سے لکھا ہو، عربی اور اردو دونوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے. مثلا انگلش میں لکھا ہو ALLH لکھا ہو انگلش میں، تب بھی یہی حکم ہوگا اس کا. تو ایسے الفاظ کو ہاتھ لگانا اس کے لیے حرام ہے جب تک انسان مجنب ہے. ہاں، جنابت کی حالت ختم ہو گئی. مثلا جنابت کی حالت کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب تک انسان غسل جنابت نہیں کر لیتا. جیسے ہی غسل جنابت کیا، غسل جنابت مکمل ہوا، حالت جنابت ختم ہو گئی. اب جب تک طہارت کی حالت میں ہے، یعنی غسل جنابت کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے طہارت باطنی کے اعتبار سے. اب جیسی طہارت آ گئی تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان طہارت باطنی کی کیفیت میں شمار کیا جائے گا اور طہارت باطنی کی وجہ سے اس کے لیے یہ عمل جائز ہے کہ وہ اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد مثلا کوئی مبتلات غسل یا مبتلات وضو وارد ہو گئے، مثلا انسان سو گیا یا انسان پیشاب کرنے چلا گیا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب پھر دوبارہ انسان کی بغیر طہارتی کیفیت آ جائے گی. تو پھر وہی مسئلہ یہ اس کورس کے علاوہ ہے، لیکن ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ انسان جب وضو غسل نہ کیا ہوا ہو، طہارت نہ ہو، تو اس صورت میں بھی
قرآن مجید کے الفاظ اور اللہ کے نام کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، تو یہی مسئلہ ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں نہ رہے کہ ایک مرتبہ مثال کے طور پہ دن میں غسل کر لیا تو اب وہ پورا دن کو جو بھی کام کرتے رہیں اس وقت تک یہی رہے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک مبتلات وضو یا مبتلات غسل انجام نہیں پا جاتے اس وقت تک یہ حکم ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی اپنے بدن مس نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ یعنی اس کے اندر گنجائش ہے کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ نہ انبیاء کے نام کو ہاتھ لگائے، نہ چہارہ معصومین علیہم السلام کے ناموں کو ہاتھ لگائے۔ یہ ہو گیا ایک پہلا پوائنٹ کہ مجنب کے لیے یہ حکم ہے۔ دوسری بات، اب مساجد کے اعتبار سے اور اہل بیت کے حرموں کے اعتبار سے 3 پوائنٹس کا تذکرہ آئے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ کے اندر مسئلہ ہے مسجدوں کو 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا۔ 2 مسجد ایسی ہیں جو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے اطراف کی مسجد اور مسجد النبوی کہ جو مدینہ کی مسجد ہے، ان 2 مساجد کو یوں کہا گیا ہے کہ یہ 2 مساجد الگ حکم رکھتی ہیں اور بقیہ مساجد جو دنیا بھر کی جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام کا حکم الگ ہے۔ اور اسی طرح سے آگے جا کر بیان ہوگا پوائنٹ نمبر 3 کے اندر کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم ہیں ان کا حکم بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہی والا ہے جو بقیہ مساجد کا حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بائیفیکیشن ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا حکم ایک ہے اور اس کے علاوہ مسجدوں کا اور حرموں کا حکم ایک ہے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق احتیاط کی وجہ سے آئے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے اندر جانا، اگر وہاں پہ جانے کے اعتبار سے مجنب شخص کے لیے وہاں پہ جانا حرام ہے، جانا بھی حرام ہے۔ جانا حرام کا مطلب اس کے بعد جو کچھ بھی آئے، چاہے وہ اٹھانے کے لیے جائے، چاہے رکھنے کے لیے جائے، چاہے کراس کرنے کے لیے جائے، چاہے کچھ کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے داخل ہونا ہی حرام ہے، جانا ہی حرام ہے۔ اب اسی لیے جملہ لکھا ہے خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل رہا ہے تب بھی اس کے لیے حرام ہے۔ یہ ہو گیا مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا حکم۔ تیسرا پوائنٹ، ان کے علاوہ مساجد، ان کے علاوہ مساجدوں میں جانا حرام نہیں ہے، ان مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اسٹے کرنا حرام ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم میں بھی ٹھہرنے کا یہی حکم ہے۔ یعنی پریکٹیکلی احتیاط واجب کا پہلے بھی شاید بیان آ گیا تھا کہ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عمل اگر اسی پہ کریں تو مسئلہ وہی رہے گا جو لکھا ہوا ہے، اور اگر عمل اس پہ نہ کریں تو گنجائش ہے کہ فلاں عالم کے مسئلے کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش احتیاط واجب میں رہتی ہے۔ تو اگر اسی پر عمل کریں تو دونوں پریکٹیکلی سیم ہوں گے، یعنی دیگر مساجد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم دونوں کا حکم سیم رہے گا۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہاں پر جانے کا مسئلہ یہاں نہیں لکھا ہوا، وہ سیکنڈ پوائنٹ میں آئے گا، اس کے سیکنڈ حصے میں آئے گا۔ مسئلہ لکھا ہے ٹھہرنا، یعنی وہاں پہ اسٹے کرنا، وہاں پہ آپ گئے تھوڑی دیر رکے، اور جیسے ہی رکے رکنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے حرم میں گئے، حرم میں ٹھہرنا، رکنا، اسٹے کرنا، یہ اسٹے کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ان مسجدوں میں کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، یہ صرف کراسنگ ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے داخل دوسری جگہ جانے کا ایک راستہ مسجد کے اندر سے گزرتا ہے، تو اگر حالت جنابت ہے اور کوئی انسان کسی عام مسجد کو کراس کرنا چاہتا ہے تو وہ کراس کر سکتا ہے، کراسنگ کے اندر مسئلہ نہیں ہے اگر یہ مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے علاوہ والی مسجد ہے حالت جنابت میں۔ میرا خیال ہے یہاں تک بات اس پوائنٹ کی حد تک کلیئر ہو گئی۔ خلاصہ گفتگو کیا؟ بقیہ مساجد میں جو 2 مساجد کے علاوہ ٹھہرنا حرام ہے لیکن کراسنگ کرنا جائز ہے۔ چوتھا پوائنٹ، انہی دیگر مساجد کی بات کی جا رہی ہے جو مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے علاوہ، ان مساجد میں اگر کوئی چیز اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، مثلا کوئی چیز اٹھانے کے لیے وہ مثلا صدقہ اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی قرآن اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چیز رکھی اس کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اٹھانے کے لیے داخل ہونا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی چیز رکھنے کے لیے جانا بھی حرام ہے۔ تو بقیہ مساجد کے اندر اٹھانے رکھنے کے لیے جانا یہ حرام ہے احتیاط واجب کے فرق کے ساتھ، اور جو رکھنے کے لیے انسان جا رہا ہے اگر مثال کے طور پر باہر سے ہی رکھ دے،
یعنی باہر سے مثال مسجد کا کوئی حصہ ہے جہاں پہ ہم باہر کھڑے ہیں لیکن ہاتھ اندر ڈال کے کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، مثلا سجدے کا آپ کے پاس آپ رکھنا چاہتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے کھڑے اندر رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کے باہر سے کوئی چیز مسجد کے اندر رکھیں. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد